نہیں دیکھو، آپ کے دکان پر آپ ایک ملازم رکھتے ہو، اس کو ڈیوٹی سمجھاتے ہو جی، اس کو کچھ عرصے سے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، کیا کرتے ہو؟ اور رکھ لیتے ہو۔ تو رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ دیکھیں یہ ہمیں جو وہم ہے نا، ہمیں جو وہم یہ ہے کہ وہ ہم لوگ ہیں جو جہاد کریں گے، وہ ہم لوگ نہیں ہیں، سبحان اللہ، ایسے یہ وہم ہے۔ جیسے بابا جی اب ایک سوال ہو رہا ہے، جس طرح اب آپ ہر بات کا فائٹ کر رہے ہیں، خوراک پہ، معیشت پہ، نظام پہ، بابا جی ہماری قوم سمجھنے کو یہ تیار نہیں ہے جی۔ ایک ایک بندے کو ہم کہتے ہیں یہ معاشی نظام ہے، یہ سسٹم ہے، معاملات ہے، تو اس حد تک تو ہم جا چکے ہیں۔ سوال بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں بالکل کہ یہ کوئی نظام غلط بھی ہے۔ تو پھر ہم جب اس حد تک معاملہ آ جائے جی تو پھر رب نہیں مدد کرتا۔ یہ بالکل کفر ہوتا ہے ایسے ہی کہ کمال ہے جناب، کھیل رہے ہیں جوا، جی جی یا علی مدد ہاں ہے یار، کمال ہو گیا۔ کام کر رہے ہیں شریعت کے خلاف اور اللہ کا نام، اللہ کے رسول ہیں، بزرگان دین کے نام سے جناب، یہ کام تھا۔ امام بری نے یہ حکم فرمایا، یہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، داتا علی جویری نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ہمارا وہم ہے، یہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ جو پوزیشن ہے یار، دیکھو نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہو کام کے لیے، گرمی، سردی، بارش، طبیعت خراب، تھوڑے سے پیسے کے لیے، کروڑوں روپیہ تو کسی کو نہیں ملتا، بالکل ایسے چند ہزار روپے ہی ملتے ہیں۔ کتنی تنخواہ ہوگی اس کی؟ کتنی آپ لوگوں کی؟ 20,000 نہیں، 25 ہوگی، 50 ہوگی، لاکھ روپیہ کسی کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب وہ سارا دن محنت کر رہا ہے، ہاتھ بھی کٹوا رہا ہے، میلا بھی ہو رہا ہے، ڈیوٹی بھی دے رہا ہے، کس لیے؟ اس کے دماغ میں ہے کہ میرے بچے پیچھے۔ ہمارے دماغ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ جس نے دیے ہیں بچے، مالک تو وہ ہے؟ میں اس سوچ کو تھوڑا سا اور بڑھا کر یہ بھی تو سوچوں کہ عالم اسلام کی سوچ کیا ہے، مجھے رب نے کیوں تخلیق فرمایا؟ اگر کھانا، سونا اور بچے پیدا کرنا یہی میری ذمہ داری تھی، یہ تو کتیا بھی کرتی ہے، یہ تو وہ بھی جانور بھی کر لیتے ہیں، جو بھی یہی کام کرتے ہیں، سور بھی یہی کام کرتے ہیں، جہاں سے جو ملا کھا لیا۔ ان کا حرام حلال کا تصور ہے؟ بکریاں بھی یہی کرتی ہیں، گائے بھینسیں بھی یہی کرتی ہیں، سانپ بچھو بھی یہی تین ہی کام کرتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہم نکال دیں لوگوں کو، یہ بالکل فضول وہم ہے۔ ان سے پوچھو یار تیری تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے سرکار میں دعا کریں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ تیری تیاری کیا ہے؟ اب وہ چپ۔ انہوں نے کہا جی تیاری، انہوں نے کہا تیاری یہ ہے کہ تو جو اللہ نے حکم، اللہ کے رسول نے دیے ان پہ عمل کرے، وہ تو کر نہیں رہا، تو جنت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گیا تو ہے۔ بھائی تم نوکری کر رہے ہو، گھر میں بیٹھے رہو نا، ایک دن بیٹھ کے دکھاؤ نا گھر میں، وہاں سے 1 گھنٹے پہلے بغیر بتائے آ جاؤ، 1 گھنٹے بعد جاؤ نا، جا سکتے ہو؟ بولو جی۔ یہی ریڈیو پاکستان میں ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پرائیویٹ بھی ہو اگر
लेट हुआ हूँ तो एब्सेंट ला दूंगी। भाई शाम को फिर 6 बजे वापसी हुई है, लेकिन पूरा दिन नहीं एब्सेंट में कंसिडर हुआ कि जी ये आधा घंटा, वो मैडम सरोज शाहरुख साहबा बैठी हुई कि जी ये आधा घंटा लेट हुआ है तो इसकी। जाओ ना आधा घंटा, जरा तड़ी करो ना वहाँ, जी आया आऊँगा जी मैं, अगले ने खींच के बाहर निकाल के फेंक लेना है। इतना सा इख्तियार है उसके पास, वो जो मैडम है तुम्हारी, वो कोई डायरेक्टर नहीं है। वो खाली स्टेशन की हेड है बस, खाली एक स्टेशन की। अगर हेडक्वार्टर और वो स्टेशन भी पाकिस्तान लेवल का स्टेशन अब नहीं है, रावलपिंडी लेवल का। रावलपिंडी लेवल का, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जी जी वो तुम्हें जनाब नाको चने चबा देगी। 36,000 तूने मिन्नतें की होगी उसकी, हैं? लेकिन वो बाबू जी सुनती ही नहीं है किसी की बात। तो यार तुम किसको मनाना चाहते हो इस तरीके से? यहाँ तो एबसेंटी ही एबसेंटी हैं, यहाँ तो एबसेंटी ही एबसेंटी हैं। वो कैसे मानेंगे? एक आधा घंटे की एबसेंटी पूरी दिन की एबसेंट हो गया तू, और तूने जनाब घोड़े खोल लिए और कभी इधर तो कभी इधर, उसके सामने तू फिरता रहा, चक्कर फेरे खाता हुआ, तवाफ करता हुआ कि ये मैडम जो है जी। वैसे तो मैडम को तू एक थप्पड़ मारे तो 6 कलाबाजियां वो खाए। मारना जरा थप्पड़, है नहीं कर सकते ना। यानी उसकी ताकत जो है उसके लिहाज से कुछ भी नहीं है वो तेरे लिहाज से, लेकिन जो उसके पास पावर है ना कलम की, कलम जो है ना तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। हाँ, कलम, नून वल कलम वमा यस्तुरून, अल्लाह ने कसम खाई है कलम की, समझ आई है? जी हाँ, अल्लाह ने कसम खाई है। हम पता नहीं किधर फिर रहे हैं। हमारा मकसद जो है भाई, देखो ना, अल्लाह ने हमें हमारी ज़िंदगी का, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मकसद बताया है। सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें आप, उनकी अज़वाज की ज़िंदगी देखें आप। क्या बाबा जी, अब जिस तरह ये जंग के जो निज़ाम दुनिया में है, जिस तरह मुसलमान अब शहीद हो रहे हैं, इस पर एक सवाल पैदा ये होता है कि अब हमारा इस पे क्या रोल है? जैसे अगर हमें मिसाल के तौर पे दिली तौर पे भी रंज में है, ज़ुबानी तौर पे भी हम पुकार रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग, यानी हमारा क्या यही फ़र्ज़ है वो जी? इससे ऊपर हमारे पास तो अब हमारे पास देखिए देखिए, जब आपने जो सवाल किया ना कि हमारा क्या फ़र्ज़ है, नबी अलैहिस्सलाम तो मेरे आका तो पता नहीं किधर तक नज़र रखते थे ना। हमारी तो ये तो अब तो सरकार के इल्म पर भी बातें हो रही हैं, अब तो सरकार की नज़र पे भी बातें हो रही हैं, कुछ शर्म ही नहीं किसी को आती। ऐसे यानी आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की शऊर और उनकी इल्म और उस पर तो बात हो रही है, और जो बात कर रहा है इसका मतलब है जब आप किसी के इल्म को लिमिटेड करते हैं तो जो करने वाला है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए इल्म में। डेफिनेटली बात है, बिल्कुल। उसको जो इम्तिहान लेता है, जो मुम्तहिन है, जिसने इम्तिहान लेना है, वो आपसे ज़्यादा वैल्यू और इल्म वाला होना चाहिए या कम वाला होना चाहिए? मिडिल वाले का इम्तिहान कोई मैट्रिक वाला चलो ले लेगा, मिडिल वाले का इम्तिहान जिसने प्राइमरी भी पास नहीं की वो पीएचडी का इम्तिहान लेगा, हैं? ले सकता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर ने फरमाया कि 3 दर्जे हैं ईमान के। जी कितने? 3। पहला दर्जा है कि आप उससे टकरा जाओ, बिल्कुल। गलत काम जो है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के अगले के ऐसी तैसी फेर दो, लेकिन हो गलत, हो ज़ात में नहीं हो। 2 नंबर, आप ज़ुबान से रोको। अगर ताकत नहीं है रोकने की, हाथ पकड़ने की, तो क्या कर लो, भाई ये ना करो यार, बुरी बात है,
یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. میرے آقا قربان جائیں یار, فرمایا پھر دل میں تو برا مناؤ. تو اگر یہ تیسرا درجہ بھی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ ہمارے لیے کہا تھا. دیکھیں ہم محاذ پر نہیں جا سکتے, اس دنیا کی جو ترتیب ہے, ٹھیک ہے, ہم سرحدوں پہ جا کے اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے, ہم وہاں لڑ نہیں سکتے, ہم فلسطین میں جا کے لڑ نہیں سکتے. دو کام تو کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی ذریعے ان کی ہیلپ کریں, مالی, خوراک, یہ وہ, دوسرا تیسرا, اور کم از کم دل میں یہ کہیں کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو میڈیا پہ آپ لا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا اس وقت یہی فرض ہے کہ ہم کم از کم یہ آواز اٹھائیں کہ یار یہ کام غلط ہے, اس غلط کو غلط کہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جی یعنی یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو حق جو ہے نا وہ باطل نظر آئے, اور باطل کیا نظر آئے. ایسے ہی نہیں ہو رہا, جی ایسے ہی. خود جا رہا ہے رانگ سائڈ پر, خود جا رہا ہے, اور جو سائڈ صحیح پہ جا رہا ہے اس کو گالی دے کے نکلتا ہے وہ بڑے فلانے ٹمکاڑے. ایسا ہی نہیں ہے, جی ایسے ہی. یعنی خود رانگ سائڈ پر ہے, اور گالی کس کو دے رہا ہے. صحیح بھائی. اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ خرناٹ ہے وہ روک کے دو چار لگا بھی دے گا. شرم نہیں, تینوں نظر نہیں آتا. اب بندہ وہاں کرے گا کیا کرے گا. یہ ہے اس دور کا تقاضا. تو اس لیے جناب دین کا جو آخری درجہ ہے ایمان کا, وہ ہے کہ ہم کم از کم فلسطین ہو یا کہیں بھی مسلمان, وہ ہم اس کو کم از کم دل سے کیا کہیں, برا منائیں. ہمارا اور بس نہیں چلتا نا جی, ہم وہاں جا نہیں سکتے, جی ایسے ہی. کیونکہ اس دور میں جنگ اور سسٹم, امن کے سسٹم بدل گئے ہیں. جی ایسے ہی. ہیں, ہم اگر 1000 بندہ اکٹھا ہو کے فلسطین میں چلے بھی جاتے ہیں, کیا کریں گے وہاں سوائے مرنے کے. تو یہ تو کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں. ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جس طرح بھی مقابلہ کریں, جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ افغانستان والوں نے کیا کیا, جو چیز تھی ان سے انہوں نے فائٹ کی, ان سے یہ اسلحہ چھینا. آج ان کی کرنسی ہمارے سے اوپر چلی گئی ہے. کیوں جی, ہماری 100 روپے ہے نا, ان کا توڑا بھر کے آتا تھا, پتہ ہے آپ کو. جی جی. پٹھان قالین بیچتے تھے نا, کوئی یہ 5000 کا ہے, پھر دے کے کتنے کا جاتے تھے, کبھی کبھی 350 میں دے دیتے. سمجھے. وہ جو ان کو 500 یا 300 ملتے تھے, اس کے اتنے نوٹ افغانی آتے تھے. اور اب بنگلہ دیش کی کرنسی اوپر ہے, انڈیا کی بہت اوپر ہوگی ہے. انڈیا کے اوپر ہے. 3.25 ہوگی. 3.25. ہمارا 1 روپیہ, ان کا 1 روپیہ, ہمارے 3.25 روپے. دیکھیں یہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں بھائی, یہ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے,